اس میں معرفہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کی چار ٹائپس پڑھ لی ہم نے۔ جو پانچویں ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں معرف باللام۔ معرف باللام میں کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل استعمال ہوتا ہے۔ تو آرٹیکل کا کانسیپٹ میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گا تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی ہو جائے۔ آرٹیکل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ناؤن اس کے بعد یوز ہو رہا ہے وہ کوئی جانا پہچانا ناؤن ہے، اسپیسیفک ہے، یا کوئی ان اسپیسیفک نان اسپیسیفک ناؤن ہے۔ تو آرٹیکل انگریزی میں اسپیسیفک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان اسپیسیفک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اس جملے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آفٹر دا لانگ ڈے دا کپ آف ٹی ٹیسٹڈ پرٹیکولرلی گڈ، تو اس سے ایکچولی مراد ہے کہ کسی خاص دن کی بات ہو رہی ہے جس دن بہت زیادہ کام کرنا پڑا، اور اس خاص دن کوئی ایک چائے کا کپ تھا جو کسی نے بنا کے دیا ہوگا، کسی اچھے بنانے والے نے، تو اس سے جو ہے نا وہ بہت ہی پینے والے کو لطف آیا۔ تو یہ ریفر کر رہی ہے ایک خاص چیز کو۔ یہ آرٹیکل دا استعمال ہوتا ہے انگریزی میں، جبکہ آ اور این استعمال ہوتا ہے کسی عام چیز کے لیے، اسے انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں۔ اس کا جملے کا مطلب بنے گا کہ کسی بھی ٹھکانے والے دن کے بعد چائے اچھی لگتی ہے۔ یہ اب ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اور جب آرٹیکل کا آپ یوز کرتے ہیں، دا کی جگہ آ لگاتے ہیں، تو بالکل جملے کا مفہوم چینج ہو جاتا ہے۔ یہ نیچے والا جملہ جو ہے یہ ایک روٹین کی بات ہو رہی ہے اور یہ چائے کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ جو اوپر والا جملہ ہے وہ ایک خاص کسی نے چائے بنائی تھی اس کی بات ہو رہی ہے اور کسی سرٹن دن کی بات ہو رہی ہے۔ انگریزی میں کیا ہوتا ہے کہ انگریزی میں جنرلی آرٹیکل یوز ہوتا ہی ہوتا ہے، دا یا آ کچھ نہ کچھ آئے گا۔ اردو میں اگر آرٹیکل نہیں یوز ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ پراپر ناؤن ہے، یہ اس میں معرفہ ہے اگر آرٹیکل نہیں یوز ہوا۔ اور عربی میں اگر آرٹیکل نہیں یوز ہوا تو اس کا مطلب ہے یہ کامن ناؤن ہے۔ یہ بات اردو انگریزی کی تھوڑی سی اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو مثال کے طور پر یہ جو جملہ ہے I saw a bird in the tree، میں نے درخت پر ایک پرندہ دیکھا۔ اب یہ جو ایک پرندہ ہے نا، جب آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ نے آگے کہا دا برڈ واز سنگنگ، تو اب آپ دا برڈ کا مطلب ہے کہ اسی برڈ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اگر یہاں بھی آ برڈ آتا تو پھر یہ کسی اور برڈ، کوئی سا بھی برڈ ہو سکتا تھا۔ اردو میں آپ کیا کریں گے کہ آپ دا کے ساتھ اردو میں کچھ نہیں لگاتے، آپ کہیں گے میں نے درخت پر ایک پرندہ دیکھا۔ جب آپ نے اس میں معرفہ یوز کرنا ہے تو آپ وہ ایک کو ہٹا دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں پرندہ گا رہا تھا۔ پرندہ گا رہا تھا اگر تھا تو اس کا مطلب ہے کسی خاص پرندے کی بات ہو۔ دروازہ بند کر دو، اس کا مطلب ہے کسی خاص دروازے کی بات ہو رہی ہے جس کو جانتے ہیں لوگ کہ کس کو بند کرنا ہے۔ ایک دروازہ بند کر دو، اس کا مطلب ہے کہ کئی دروازے ہیں مسجد کے تو ان میں سے ایک بند کر دو۔ عربی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی چیز میں جب طائر آئے گا الف لام کے بغیر تو یہ نکرہ ہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے طائر کو دیکھ لیا الشجرہ پر، کسی خاص درخت پر، تو آگے جب وہ طائر گانا گا رہا ہے تو وہ الطائر ہو گیا، تو الف لام لگانے سے وہ بن جاتا ہے معرفہ۔ اس کو کہتے ہیں معرف باللام، یعنی لام کی مدد سے یا الف لام کی مدد سے معرفہ بنایا گیا۔ اب جب آپ الف لام لگاتے ہیں تو اس کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک رول ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس سے قرآن میں پڑھنے میں غلطیاں بھی کم ہو جائیں گی۔ تو مثلا کتابن ہے نکرہ تو الکتابن نہیں ہوگا، الکتابو ہوگا۔ مسلمن سے المسلمو ہوگا، اور مسلمتن سے المسلمتو، قمرو سے القمرو۔ اور دوسری جو اس میں چیز ہے کہ یہ جو الف لام ہے ایکچولی یہ لام ہے، معرب لام یعنی لام لگائی گئی، الف مجبوری میں لگائی جاتی ہے کیونکہ اکیلی لام پڑھی نہیں جا سکتی، اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ جب یہ پیچھے سے کسی وجہ سے جڑے گا تو پھر یہ الف پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو مثال کے طور پر الکتاب ہے، اگر یہ پیچھے سے جڑ جائے گی تو ختم ہو جائے گی، ذالک الکتاب، اب اس میں الف کی آواز نہیں آ رہی۔ یا الحکیم ہے تو الف کی آواز ختم ہو جائے گی اگر پیچھے سے جڑے گا اور العزیز الحکیم پڑھیں گے۔